بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کے اندر یہ پاورفل وظیفہ، یہ طاقتور وظیفہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی اور عمل، کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اس قدر عظیم وظیفہ ہے کہ یہ آپ کی تقدیروں کو بدل سکتا ہے، آپ کے نصیبوں کو یہ عمل بدل سکتا ہے۔ آپ وظیفے کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق حلال کے اندر اس قدر برکت ہوگی کہ آپ ساری زندگی رب تعالی اس قدر آپ کو اپنے خزانوں میں سے دے گا، رزق آپ سے ختم ہی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، شعبان کے اندر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پورا ماہ شعبان آپ نے کبھی بھی کوئی ٹائم نکال کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ 15 شعبان یعنی شب برات کے آنے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ ساری زندگی رزق سے مالا مال رہیں گے، کبھی آپ کو غربت نہیں آئے گی، کیونکہ شعبان المعظم کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ شعبان المعظم کو جو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی علیہ رحمہ لفظ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی احسان یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اس مہینے کی بڑی برکت ہے۔ اس مہینے کے متعلق امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ یعنی اس قدر یہ عظیم مہینہ ہے کہ جو بندہ نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ فرشتے نبی کی بارگاہ تک وہ درود پہنچاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، درود پہنچاتے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک درود پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کریم فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اس قدر عظیم مہینہ ہے کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے داروں کے لیے بہت سی بھلائیاں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ سمی شعبان لان الارزاق ینشعب فیہ، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں رزق پھوٹتا ہے، یہ رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، میں بھی یہی آپ کو کہہ رہا ہوں میرے دوستو کہ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے رزق کے اندر اس قدر برکت فرما دے گا کہ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان شعب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گھائی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھائی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اس طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے، یعنی اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ برکت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، آپ کو میں وظیفہ دینے لگا ہوں، آپ نے اس کو اپنے پاس سنبھالنا ہے، اور آپ نے اس کو اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے، اور گھر میں جتنے بھی افراد ہوں ان سے کروائیں، اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، رب کی ذات کے علاوہ صرف آپ رب کی محتاج ہوں گے، اور زندگی میں کسی دوسرے کا محتاج آپ نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم اس قدر آپ کے رزق حلال کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ تو میرے بھائی، آپ نے سب سے پہلے 8 مرتبہ درود ابراہیم
ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی تمام درودوں کا افضل درود ہے، اور اگر نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے 8 مرتبہ، کیونکہ یہ اسلامی اعتبار سے یہ 8واں مہینہ شعبان کا ہے، تو آپ نے درود بھی 8 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 8 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ سورت جس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، 1 مرتبہ مکہ میں، 1 مرتبہ مدینہ میں، یعنی نبی علیہ السلام مکہ میں گئے تو وہ سورت مکہ میں نازل ہو گئی، اگر نبی علیہ السلام مدینے میں گئے تو وہ سورت مدینے میں نازل ہو گئی، یعنی 2 مرتبہ نزول ہوا ہے۔ تو وہ سورت ہے، اگر اس کو نماز کے اندر نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز انسان کی نہیں ہوگی۔ تو اس قدر وہ عظیم سورت ہے، وہ سورت ہے اگر کسی مریض کے اوپر پڑھ کر پھونک دی جائے تو وہ مریض بھی بہتر ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر جو ناسازی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو جاتی ہے۔ یعنی اس قدر یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شان اور مقام مرتبہ رکھتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 8 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ سورت فاتحہ 33 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے جب یہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے صرف 2 وقت ہے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ کر لیں یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، لیکن آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے یہ عمل کرنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہونا۔ اگر ہو سکے تو اکیلا ہی بیٹھ کے تنہائی میں بند کمرے میں بیٹھ کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس کے جو اثرات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ نے 33 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو میں آپ کو دینے لگا ہوں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جناب نبی مکرم، شفیع معظم، شفیع امت کا سہارا، اللہ کا پیارا، اماں آمنہ کی آنکھوں کا تارا، اماں حلیمہ کے دل کا دلارا، بی بی فاطمہ الزہرا کا بابا، حسنین کریمین کا نانا، روح کائنات، جان کائنات، مفخر موجودات، مجتبی منتقی مرتضی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرنے کے بعد میرے پیارے بھائی، آپ نے 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 113 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس قدر ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں مقام رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے نا، حالانکہ یہ الفاظ ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر کوئی مشکل نہیں ہوتی جب بندہ یہ پڑھتا ہے، لیکن میزان عمل پہ یعنی ترازوں پہ ان الفاظ یہ بہت وزنی ہے، ترازوں عمل پہ یہ الفاظ بہت وزنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو آپ نے 113 مرتبہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے 8 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے، جو آپ کے جائز مقاصد ہیں وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔